ایک بار پھر آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. عمران خان سیالکوٹ میں وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. رول آف لا ہے وہاں. اور میں نائجیریا کی مثال دیتا ہوں. سارے افریقہ میں سب سے زیادہ تیل کا ذخیرہ نائجیریا میں ہے. غربت سب سے زیادہ ہے کیونکہ رول آف لا انڈیکس میں وہ 7% ہے. پاکستان بھی کوئی 10-12% پہ ہے. وینزویلا ساؤتھ امریکہ میں سب سے زیادہ تیل ہے. وہاں لوگ بیچارے ہجرت کر کے جا رہے ہیں ملک سے. غربت ہے کیونکہ رول آف لا نہیں ہے. تو یہاں تو رول آف لا کی آپ کی ساری قوم کے سامنے جس پہ شرمی سے دھجیاں اڑائی گئی, چوروں کے اوپر مسلط کیا گیا بیرونی سازش جو امریکہ کے اندر امریکہ اس سازش کا حصہ تھا. یہاں سہولت کار تھے, ہینڈلرز تھے جنہوں نے ان چوروں کو ہمارے اوپر بٹھایا. اس کے بعد اگر قوم اس ظلم, اس ناانصافی کے سامنے اگر قوم بھیڑ بکریوں کی طرح سر جھکا دیتی ہے تو سامنے موت ہے آپ کے. یہ جو ارشد شریف سے ہوا ہے, پاکستان کا میری نظر میں نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا. وہ آدمی جو صرف اور صرف ملک کے لیے کھڑا تھا, رائے حق پہ کھڑا ہوتا تھا. کئی دفعہ غلط بھی ہوتا لیکن وہ اپنے ضمیر کے مطابق رائے حق پہ کھڑا تھا, ملک کے لیے کھڑا تھا. جو ملک کی بہتری ہے ارشد شریف ادھر کھڑا تھا. کوئی اس کا دشمن بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کبھی اپنے ضمیر کا سودا کرتا تھا. باضمیر ایک وہ جرنلسٹ, صحافت جو ملک کا اثاثہ ہوتی ہے, ایسے صحافی ملکوں کا اثاثہ ہوتے ہیں کہ ملکوں کے اوپینین میکرز بن جاتے ہیں. کریڈیبلٹی ہے. کیوں اتنا غم ہے آج؟ میں نے کبھی پاکستان میں کسی صحافی کے اس طرح, اور بھی صحافی قتل ہوئے ہیں پاکستان میں, لیکن میں نے کبھی اس طرح کا رنج اور دکھ پاکستان میں نہیں دیکھا اور غصہ جو ارشد شریف پہ ہوا. کیونکہ سارا پاکستان جانتا تھا, اس کے مخالف بھی جانتے تھے کہ وہ ایک دلیر, ناڈر, ایک سچا, ایک محب وطن پاکستانی تھا, اور اس نے جان اپنی دی اور شہادت لی. ہر کسی کو ہم شہید کہہ رہے تھے, جی فلانا شہید ہے, یہ شہید ہے, ایکسیڈنٹ میں مرتا شہید ہے. وہ آدمی جس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں, میں نے اس کو 2 دفعہ کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ, کیونکہ مجھے انفارمیشن تھی اس کو مارنے لگے. دھمکیاں مل رہی, ایجنسیز کبھی کچھ اس کو کہہ رہی, صرف اس لیے کہ وہ کھڑا تھا رجیم چینج کے خلاف سازش کے اوپر. وہ بار بار بے نقاب کر رہا تھا. حکم آتے تھے جی نامعلوم نمبر سے کہ یہ نہ کرو تمہیں یہ کر دیں گے. پتا تھا. پھر گھر میں اس کو دھمکیاں دی انہوں نے. پھر اس کو ہم نے ملک سے باہر نکالا. پھر دبئی کے اوپر پہنچ گیا اس کے پیچھے کہ دبئی سے اس کو واپس بھجوایا گیا. ادھر سے وہ کینیا گیا اور وہاں بھی انہوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم یہ چوروں کو ایکسپٹ کر بیٹھے, اور یہ جو انہوں نے ظلم کیا پاکستان سے, چوروں کو پہلے اوپر سے بٹھایا, انہوں نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. آج پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس پہ چلی گئی ہے. جب موڈی دیکھو, جب فچ دیکھو, قرضہ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کو. قرضے ہم واپس کر نہیں سکتے. روپے پہ پریشر ہے, آگے تباہی نظر آ رہی ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے, کسانوں سڑکوں پہ. کون سی قیامت تھی جو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا 6 مہینے پہلے؟ پاکستان کی اکنامک سروے کے مطابق جو انہوں نے پبلش کیا ہے, پاکستان کی تو 17 سال میں بہترین گروتھ ریٹ ہو رہی تھی. ان چوروں کو اوپر بٹھایا, ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اور صرف ایک کام کیا کہ 1100 ارب روپے کے کرپشن کے جو کیسز تھے وہ دن ب دن اپنے ختم کرتے جا رہے ہیں. آئے تھے اپنے چوری ختم کرنے کے لیے. میرے اوپر 3.5 سال
ایک بس میرے اوپر بلیک میل ہو رہا تھا کہ میں کسی طرح ان کو NRO دے دوں، اور میری ساری سٹیٹمنٹس پڑھ دیں. میں نے کہا میں جو بھی مرضی ہو جائے میں تمہیں NRO نہیں دوں گا، اور اس لیے نہیں دوں گا کہ میں ملک سے غداری کروں گا، میں اپنے اللہ سے غداری کروں گا. یہ کون سا نظام ہے کہ بیچارے جیل بھرے ہوئے ہیں غریب لوگوں سے، جو مجبوری میں بے روزگاری میں چوری کریں وہ جیلوں میں چلے جائیں، اور یہ ڈاکے مار کے پکڑنے لگو ملک سے باہر بھاگ جائے، وہاں ڈیل کرے NRO لے اور واپس آ جائے اور پھر چوری کرے. اس کے سننے میری بات، میرے مولا کا حکم ہے کہ تمہارے سے پہلے میرے مولا نے کہا کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو. قرآن میں کیا کتنی قومیں تباہ ہوئی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. اس کا حکم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو اور بدی کا مقابلہ کرو، اس کے خلاف کھڑے ہو. حکم ہے اس کا اللہ کا. کہیں اس نے نہیں کہا بس کہیں اس نے نہیں کہا کہ جی میں آپ نیوٹرل رہ لو. نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی اس نے کسی کو، یا ایک طرف کھڑے ہو یا جاؤ چوروں کے ساتھ. اور ہمیں یہاں کہا گیا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے اور ہم نیوٹرل ہیں. یہ اس طرح ہے کہ آپ کے گھر یہ بالکل ویسے ہے کہ میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے اور چوکیدار کہے جی میں نیوٹرل ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. ان کے اوپر ڈاکیوں کو بٹھا کے اور کہیں جی ہم تو جی نیوٹرل ہیں. اور اس لیے میری قوم سن لو، یہ موقع، یہ آپ اس وقت میری قوم نے اگر اس ظلم کے سامنے نہ کھڑی، یہ آپ کی بربادی ہے. میں پرسوں سے قدم بڑھا رہا ہوں. دیکھیں، جو چیز اللہ قرآن میں کہتا ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی ان کی سنت ہے وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. قرآن کے اندر واضح ایک چیز، اللہ نے انسان کو کہا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ کرو. اس کو جہاد کہتے ہیں. سارے اللہ کے پیغمبر، جو بھی اللہ نے پیغمبر بھیجا وہ سارے ظلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے، حضرت ابراہیم نمرود کے سامنے، حضرت عیسیٰ رومن امپیریلزم اور یہودی ایلیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کفار کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. ان کو جب انہوں نے فریڈم آف سپیچ روکی اور ان کے اوپر ظلم کیا، ہجرت کی انہوں نے، ان کے سامنے سر نہیں جھکایا. کوئی بھی جو اللہ کا پیغمبر آیا وہ ہمیشہ رائے حق پہ کھڑا ہوا ہے. جو اللہ کے ولی آئے ہیں، اس کے بعد پیغمبر تو آخری ہمارے نبی تھے، اس کے بعد جو اللہ کے ولی یا سارے ہندوستان میں دیکھ لیں، ایک سے ایک بڑے بزرگ تھے. داتا صاحب سے لے میاں میر صاحب، حضرت بابا بلے شاہ، جو لے لیں، ہمارے پاک پٹن کے بابا فرید، یہ سارے جو تھے رائے حق کے مسافر تھے. سارے اللہ کے لیے کھڑے تھے، رائے حق کے لیے، انصاف کے لیے سارے کھڑے تھے. تو حکم اللہ کا جہاد کا کیوں اس نے کہا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو؟ آپ کی بہتری کے لیے. اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. برطانیہ کے اندر سنیں، میں آپ کو بتاؤں زندہ معاشرہ کیا ہوتا ہے. برطانیہ نے اٹیک کیا امریکہ کے ساتھ مل کے عراق. تیل کا جنگ تھی ساری عراق میں، دنیا میں دوسرے نمبر پہ تیل کے ذخیرے. جنگ تیل کی تھی، فائدہ ہونا تھا امریکی آئل کمپنیز اور برطانیہ کی آئل کمپنیز کو. یہ ذرا سنیں، 20 لاکھ لوگ برطانیہ میں سڑکوں پہ نکلے
کہ یہ ناانصافی ہے. جنگ کے خلاف نکلے, حالانکہ فائدہ ہونا تھا ان کو. یہ ہوتا ہے زندہ معاشرہ. جب معاشرہ رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. جب یہ آپ اس طرح کے ظلم جو اشرف شریف سے ہوا, جو اعظم سواتی 75 سال کا سینیٹر, ایک ٹویٹ کر دی اس نے, کون سا آسمان پھٹ گیا تھا, اس کو ننگا کر کے 75 سال کے آدمی کو نامعلوم افراد ننگا کر کے انہوں نے اس کو پر تشدد کیا. شہباز گل, اس کو انہوں نے 2 دن بند کر کے جس طرح کا تشدد کیا, اور مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آتی ننگا کیوں کر دیتے ہیں سب کو. یہ کتنے بے شرم لوگ ہیں کہ صرف انسان کو ذلیل کرنے کے لیے. یہ ہمارے آئین کے اندر ہے. ہمارا آئین انسان کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ آئین کی وائلیشن کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں سارے, ان سے کو پوچھتا کوئی نہیں. نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آ جاتا ہے, جی یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے. اور یہ بالکل وہی ہے کہ میں مثال دیتا ہوں یہ افریقن بفلو کی. افریقی جو بھینس ہے ہزاروں میں کھڑے ہوتے ہیں, 5-10 شیر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں, بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ایک کو پکڑ کے 5-6 شیر کھا جاتے ہیں. وہ سب سے تکڑا جانور ہے افریقی بفلو. وہ کیونکہ ڈراتے ہیں وہ اپنی جان بچا کے سارے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ سارے کھڑے ہو جائیں, وہ شیروں کی مجال ہے ان کے قریب جا سکے, لیکن اپنی جان بچاتے ہیں, خود غرض ہیں, بزدل ہیں. یہ ہمارے سے ہو رہا ہے. یہ جناب نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آتا ہے, وہ سارے ڈر جاتے ہیں. سوشل میڈیا کے لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں. میڈیا چینلز کو ٹیلی فون جاتا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آیا چینلز کو کیوں ٹیلی فون کیا تھا, کیوں چینلز کو ٹیلی فون کیا تھا کہ ارشد شریف کو اس کی کہانی کو دباؤ, کیوں کیا تھا. یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس ملک کا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ڈرا دھمکا کے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں اور اس کے بعد ملک پہ ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں. تو میں یہ جو نکل رہا ہوں یہ مارچ نہیں ہے, یہ انقلاب ہے. میں اس ملک کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کروں گا ان چوروں کو ہمارے اوپر. اور میں آپ سب سے بکلا کروں گی, دیکھیں آپ کے اوپر اللہ نے, دیکھیں قرآن میں جو ہماری ججمنٹ ہوگی نا آخرت میں, وہ ہوگی جتنا انسان کو اللہ دیتا ہے نعمتیں بخشتا ہے اتنا ہی بڑا امتحان ڈال دیتا ہے. ہم سب کی ججمنٹ ہوگی کہ اس نے ہمیں دیا کیا. آپ کو قانون دیا اس نے, آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ سب سے زیادہ انصاف کے لیے کھڑے ہو. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. اور میں اس لیے اپنے سارے وکلا ہر جگہ جا رہا ہوں, اپنے وکلا کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. ہمارے اوپر ہر دوسرے دن میں کیس ہو جاتا ہے, میرے اوپر پتہ نہیں کتنے FIR کٹ گئی ہے, کبھی وہ اریسٹ کرنے آ جاتے ہیں ڈرانے کے لیے, جو مرضی کریں گے. ہمارے اندر جس وقت وہ جذبہ آ گیا کہ ایک ہم وہ بھینسوں کی طرح بھاگیں گے نہیں, خوف سے کسی کو پیچھے چھوڑ جائیں گے تاکہ کھا جائے. ایک ہمارے شہری سے ناانصافی ہوئی, ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. جب یہ کریں گے یہ ملک اٹھ جائے گا, تب اٹھے گا. جب اس ملک میں انصاف قائم کر دیا اس میں خوشحالی بھی آ جائے گی, اس میں خوشحالی بھی تب آئے گی. رول آف لا مدینہ کی ریاست میں پہلے اسٹیبلش کیا گیا, پھر خوشحالی آئی. پہلے خوشحالی نہیں آئی, پہلے انصاف آیا, پھر خوشحالی آئی. جو بھی ملک آپ کے سامنے سوئٹزرلینڈ, اسکینڈینیویا, یہ آپ کے سامنے ملک, ان کی مثالیں جائیں گا اور پاکستانی رہتے ہیں, پوچھو ان سے. غریب سے غریب لیبرر بھی پاکستان جو کام کر رہا ہے ان ملکوں میں اور جو وہاں کا شہری بن گیا ہے, اس کو پورا اعتماد ہے
کہ کوئی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. اس لیے وہ اٹھتے ہیں, یہاں سے جاتے ہیں بیچارے ویزا لے کے مار مار کے وہاں پہنچتے ہیں, ان کے بچے ان کے اسکولوں میں جاتے ہیں, اور وہ دیکھتے دیکھتے جب ان کو ایک ایسا انصاف کا معاشرہ ملتا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں. دیکھیں تو آپ کو فخر ہوگا دیکھ کے کہ اپنی جو آپ کی بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی ہے, فخر ہوگا دیکھ کے کہ وہ کیا کیا کام کر گئے, کیا کیا کارنامے ان کے. کیوں پاکستان نہیں آتے؟ کیوں پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری نہیں کرتے؟ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے, یہاں کام ہی نہیں کر سکتے. جب انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے, قبضہ گروپ ہوتے ہیں. یورپ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. کیوں نہیں اس طرح کے پرائم منسٹر بھاگے پھر رہے, لندن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز لے کے بیٹھے ہوئے, ایک رسید نہیں دکھا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. کوئی اور ملک مجھے بتائے, ایک مجھے مغربی معاشرہ بتا دے جس کا پرائم منسٹر اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر رہ رہا ہو اور وہ جواب نہ دے کہ اس کا پیسہ کدھر سے آیا, منی ٹریل نہ دے. کیونکہ وہ انصاف ہے اور اس لیے خوشحالی ہے. تو میں آخر میں یہ چاہتا ہوں آپ صاحب میرے سے حلف لیں. یہ میں گفتار کے غازی نہیں چاہتا, میں ایکشن چاہتا ہوں آپ سے. تو میں چاہتا ہوں اصل میں ہاتھ کھڑا کر کے اپنے سامنے حلف لیں. سب اپنا دائیں ہاتھ اوپر کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین و قانون کی ہمیشہ پاسداری کروں گا, اور یہ کہ میں بیرونی سازش سے آئی موجودہ حکومت کو عوام کی جمہوری طاقت سے بدلنے تک اپنی تمام تر آئینی اور جمہوری ذمہ داریاں پوری کروں گا, اور یہ کہ میں خوشحال اور آزاد پاکستان کے لیے ہمیشہ جدوجہد کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین. پاکستان, عمران خان وزیر اعظم,